تاریخ کی دنیا میں کئی حکمران گزرے ہیں، لیکن کچھ ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عزم، حکمت اور دوراندیشی سے ایک عظیم سلطنت قائم کی اور اس کا دائرہ اثر وسیع کیا۔ انہی میں سے ایک نام مغلیہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کا ہے، جو مغل سلطنت کے تیسرے اور سب سے کامیاب حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ اکبر کی حکمرانی نہ صرف فتوحات سے بھرپور تھی، بلکہ ان کی اصلاحات اور رواداری نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا۔ اکبر 15 اکتوبر 1542 میں سندھ کے علاقے امر کوٹ کے ایک قلعے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہمایوں تھے، جو مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ تھے، اور والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا۔ اکبر کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ہمایوں اپنی سلطنت کی بحالی کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اکبر نے اپنی ابتدائی زندگی جلا وطنی میں گزاری اور انہیں رسمی تعلیم کا موقع نہیں ملا، لیکن انہوں نے جنگی فنون، گھڑ سواری اور شکار میں مہارت حاصل کی، جو انہیں ایک عظیم جنگجو اور حکمران بننے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ان کی عملی تربیت اور سیاسی بصیرت نے انہیں تاریخ کے عظیم و ترین بادشاہوں میں شامل کیا۔ 1556 میں اکبر کی عمر صرف 13 سال تھی جب ان کے والد ہمایوں کی اچانک وفات ہو گئی۔ اس کی کم عمری میں اکبر نے مغل سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان کے مشیر اور استاد بیرم خان نے اکبر کی طرف سے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور ان کی رہنمائی کی۔ اکبر کے تخت نشین ہونے کے چند ہی ماہ بعد پانی پت کی دوسری جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اکبر کی مغل فوج نے ہندو سردار ہیمو کو شکست دی۔ یہ جنگ مغل سلطنت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس نے اکبر کی حکمرانی کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اکبر نے اپنی حکمرانی کی ابتدائی سالوں میں کئی علاقوں پر فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے گجرات، بنگال اور راجپوتانہ جیسے بڑے صوبوں کو مغل سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان کی فتوحات صرف طاقت کے بل پر ہی نہیں، بلکہ ان کی جنگی حکمت عملی اور سفارتی چالاکی کا بھی بڑا کردار تھا۔ اکبر نے صلح کل کی پالیسی اپنائی، جس کا مطلب تھا کہ سب کے ساتھ مساوات اور امن کے ساتھ پیش آنا۔ اکبر نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی اور ان کے مشورے سے حکومت چلائی۔ انہوں نے جزیہ ٹیکس کو بھی ختم کر دیا، جو غیر مسلموں پر عائد کیا جاتا تھا۔ اکبر نے حکومت کے انتظامی ڈھانچے میں کئی اصلاحات کی۔ انہوں نے زمین کی تقسیم اور محصولات کے نظام کو منظم کیا تاکہ کاشتکاروں کو سہولت مل سکے اور سلطنت کی معیشت مستحکم ہو۔ ان کے دربار میں 9 رتن شامل تھے، جو مختلف شعبوں کے ماہرین تھے اور انہوں نے سلطنت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اکبر کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جن میں شہزادہ سلیم، جہانگیر سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اکبر نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تاکہ وہ بھی ایک بہترین حکمران بن سکیں۔ 1605 میں اکبر کی وفات ہوئی اور انہیں آگرہ کے قریب سکندرہ میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر آج بھی ایک عظیم و شان مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ ہے، جو ان کے دور کی شان و شوکت کی یاد دلاتی ہے۔ مغلیہ بادشاہ اکبر کی حکمرانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رواداری، حکمت عملی اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی داستان نہ صرف ایک عظیم سلطنت کے عروج کی کہانی ہے، بلکہ ایک ایسے بادشاہ کی بھی ہے جو ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔